ہوتا نہ یہ شبیر کا روزہ زمین پہ تیری جو، ہوتا نہ یہ شبیر کا روزہ، تجھے اے کربلا اتنی بڑی عظمت نہیں ملتی، تجھے اے کربلا اتنی بڑی عظمت نہیں ملتی۔ اگر وابستہ ہو جاتے سبھی قرآن و اطرت سے، اگر وابستہ ہو جاتے سبھی قرآن و اطرت سے، تو دین مصطفیٰ میں ایک بھی بدعت نہیں ملتی، دین مصطفیٰ میں ایک بھی بدعت نہیں ملتی۔ بس 2-3 شعر محمد وآل محمد صلی اللہ نعرے حیدر دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا، دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا، خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا، خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا۔ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، اور دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ اور کیا پوچھتے ہو نام میرے دستگیر کا، کیا پوچھتے ہو نام میرے دستگیر کا، اب بازو نبی کا ہاتھ خدائے قدیر کا، بازو نبی کا ہاتھ خدائے قدیر کا۔ معصوم سب ہیں جوشن بازو مصطفیٰ، معصوم سب ہیں جوشن بازو مصطفیٰ، یہاں ایک مرتبہ ہے صغیر و کبیر کا، یہاں ایک مرتبہ ہے صغیر و کبیر کا۔ اور خیبر کا در اکھاڑے وہ جل شانہ، خیبر کا در اکھاڑے وہ جل شانہ، ٹکڑا نمک سے کھائے جو نانے شعیر کا، ٹکڑا نمک سے کھائے جو نانے شعیر کا۔ اسلام کے لباس میں دوست ہیں، اسلام کے لباس میں باطل نے چھپ کے جب، اسلام کے لباس میں باطل نے چھپ کے جب حد سے قدم بڑھائے تو ٹوکا حسین نے، حد سے قدم بڑھائے تو ٹوکا حسین نے، اور سر وقت کو سجدہ کر کے تہے تیغے وقت عصر، سر وقت کو سجدہ کر کے تہے تیغے وقت عصر، جاتی ہوئی نماز بچایا حسین نے۔ آواز بلند نعرہ سلوات، آئیے بسم اللہ، نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود،
ولا يفره المنع والجمود ولا يقديه العطاء والجود وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم وهو الذي موجود لا عدم ولا يدركه بعض الهمم والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وارسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما آوازہ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب محمد باقر خان صاحب مرحوم اور نور جہاں بیگم مرحومہ، امتیاز حسین صاحب مرحوم، شمیمہ خاتون مرحومہ، رئیس امتیاز صاحب اور تقی حسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرنے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن اللهم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له اللهم صل اللهم صل ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے محمد۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے سرلمہ بیان قرار دیا ہے اس وقت کی گفتگو کے لیے، اس کے ترجمے سے بھی آپ حضرات واقف ہیں۔ شان امامت کو یہ آیہ کریمہ واضح کر رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور ابراہیم کے رب نے اس کا چند باتوں کے ذریعے سے امتحان لیا تو اس نے اسے پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا کہ ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ خالق نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے ابراہیم کا چند باتوں کے ذریعے سے امتحان لیا۔ دیکھیے، امتحان ہر انسان کا ہوتا ہے، اور خالق نے انسان کی خلقت کا ایک مقصد یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ سورہ دہر کی دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا ہے، نبتلی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ یعنی تمام انسان کی خلقت کا، تمام انسانوں کی خلقت کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم آزمائیں، آزمائش اور امتحان کی۔ کسی اور مخلوق کے لیے یہ اعلان نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے یا اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ خصوصیت صرف انسان کے لیے ہے کہ خالق نے کہا ہم نے اس انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور مخلوق کو محل آزمائش میں لایا ہی نہیں جا سکتا ہے، کسی اور مخلوق کا امتحان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے وہ ایک رخی مخلوق ہے، یا رخ پستی کی طرف ہے یا رخ بلندی کی طرف ہے۔ انسان کے ایک طرف حیوان ہے جن کا رخ پستی کی طرف ہے، جن میں بلند ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، اور انسان کے ایک دوسری طرف فرشتے ہیں جن کا رخ بلندی کی طرف ہے، جن میں پستی کی طرف جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ حیوان کا رخ پستی کی طرف ہے، ان میں بلندی کی طرف جانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ حیوان نفس رکھتا ہے، عقل نہیں رکھتا۔ حیوان نفس رکھتا ہے، عقل نہیں رکھتا۔ جب عقل ہی نہیں رکھتا ہے تو کیسے سمجھے گا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے۔ وہ نفس رکھتا ہے، عقل نہیں رکھتا۔ دوسری طرف فرشتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، نفس نہیں رکھتے۔
اسی لیے وہ بلند مخلوق ہے، ان کی بلندی میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی مدح خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی مدح خود مولا نے کی ہے، خود مولا نے نہج البلاغہ میں کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، یعنی جو رکوع میں ہے وہ ہمیشہ سے رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ ہمیشہ سے قیام میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ ہمیشہ سے سجدے میں۔ مگر ذہن عالی میں یہ بات رہے کہ جو رکوع میں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بلا ارادہ رکوع میں ہو، جو قیام میں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بلا ارادہ قیام میں ہو، جو سجدے میں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بلا ارادہ سجدے میں ہو، یعنی فرشتوں کی عبادت بلا ارادہ نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر ان کی عبادت بلا ارادہ ہوتی تو محل پہچان کے رضوان کہیں درزی نہ بن جاتا، اگر ان کی عبادت بلا ارادہ ہوتی تو رضوان کہیں درزی نہ بن جاتا، جبریل کہیں جھولا جھولانے کے لیے نہ آ جاتا، میکائیل کہیں چکی پیسنے نہ آ جاتا، رضوان کا کسی در پر درزی بن کے آ جانا، جبریل کا کہیں جھولا جھولانے کے لیے آ جانا، میکائیل کا کہیں چکی پیسنے آ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی عبادتیں بلا ارادہ نہیں ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کا ارادہ ہمیشہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے عقل رکھتے ہیں، نفس نہیں رکھتے، اور جب نفس ہی نہیں رکھتے تو خواہشیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ خواہشیں کہتے ہیں، لہٰذا وہ بلند مخلوق ہے، بلند مخلوق ہے۔ حیوان نفس رکھتا ہے، عقل نہیں رکھتا ہے، اسی لیے وہ سمجھ نہیں سکتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ انسان نفس بھی رکھتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے۔ انسان کو خالق میں دونوں چیزیں، انسان نفس بھی رکھتا ہے اور عقل بھی رکھتا ہے، شاید اسی وجہ سے یہ لچک دار مخلوق ہے۔ چونکہ یہ نفس بھی رکھتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے، اسی لیے یہ لچک دار مخلوق ہے، اس میں گھٹنے کی صلاحیت بھی ہے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، یہ پستی کی طرف بھی جاتا ہے، یہ بلندی کی طرف بھی جاتا ہے، اس سے اطاعت بھی ہوتی ہے، اس سے معصیت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ کب پستی کی طرف جاتا ہے، کب بلندی کی طرف جاتا ہے؟ جب نفس ڈومیننٹ ہوتا ہے عقل کے اوپر تب انسان پستی کی طرف جاتا ہے، جب نفس ڈومیننٹ ہوتا ہے عقل کے اوپر تب انسان پستی کی طرف جاتا ہے، اور جب پستی کی طرف جاتا ہے تو پھر اتنا پست ہوتا ہے، اتنا پست ہوتا ہے، اتنا پست ہوتا ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ یہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، اور قرآن کو کہنا پڑتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی مثال تو چوپایوں جیسی ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ قرآن بلا وجہ لفظ صرف نہیں کرتا، یہ کہہ کے خاموش نہیں ہوا کہ ان کی مثال چوپایوں جیسی ہے، بات کو آگے بڑھایا کہ بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اس کا معنی یہ انسان کسی اعتبار سے حیوان ہوتا ہے اور کسی اعتبار سے یہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ میں ایک آدھ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک آدھ صفت حیوان کی اور اسی سے نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ حیوان کی ایک صفت تو یہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ تو ماشاءاللہ نقطہ رس اور نقطہ سمجھے۔ حیوان کی ایک صفت یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹہلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، جب تھک جاتا ہے اور بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، جہاں جگہ پاتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ نہیں، میں اس جگہ کا اہل ہوں کہ نہیں۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ، جہاں پاتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک صفت تو حیوان کی ہوئی، تو اب اگر یہ صفت کسی انسان میں پائی جائے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میں اس جگہ کا اہل ہوں یا نہیں، بغیر یہ دیکھے بیٹھ جائے یا بٹھا دیا جائے، تو وہ سوچنا چاہیے نہیں
میں یہاں کا اہل نہیں ہوں، میرے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہونا چاہیے. تو یہ حیوان کی صفت اگر انسان میں پائی جائے تو وہ بیچارہ ہے اس لیے کہ عقل نہیں رکھتا. انسان کو تو عقل خالق نہیں دے. ایک تو صفت یہ. دوسری صفت یہ کہ جب حیوان کو بھوک لگتی ہے تو اس کے کھانے سے متعلق جو شے سامنے آتی ہے کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے. یہ کبھی یہ نہیں دیکھا کرتا ہے کہ یہ مال کس کا اپنا ہے یا پرایا ہے. اما اسے جب بھوک لگتی ہے جس کا کھیت پاتا ہے چڑھ جاتا ہے، جس کا باغ پاتا ہے کھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا ہی کہ کس کا کھیت کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. کھانے سے متعلق جو شے آئی کھا کے اپنا یہ پیٹ بھر لیتا ہے. ہوتا یہ آپ کسی نے اپنے جانور کے لیے چارہ جمع کیا اور کسی دوسرے کے جانور نے آ کے چارہ کھا لیا، اور جس نے چارہ جمع کیا تھا اس نے مارنا شروع کیا ہے، اس نے کھا لیا. دیکھنے والا کہتا ہے کیوں مارتے ہو بے چارے کو؟ میں سارا چارہ کھا گیا پھر بھی بے چارہ ہے. باغ کا باغ کھا گیا اور اس کے بعد بھی بیچارہ ہے. کیوں مارتے ہو بیچارے کو؟ کیوں مارتے ہو بیچارے؟ یہ بیچارہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ عقل نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اب اس کی مذمت تھوڑی ہوتی. لوگ کہتے ہیں کیوں مارتے ہو بیچارے کو؟ یہ بیچارہ اس لیے کہ معلوم حیوان کی ایک صفت یہ کہ پیٹ بھرنے میں یہ جائز اور ناجائز نہیں دیکھا کرتا ہے. اب اگر یہ صفت کسی انسان میں آئے تو اس صفت کے اعتبار سے وہ حیوان ہوا کہ نہیں؟ اس صفت کے اعتبار سے وہ حیوان ہوا. حیوان کی صفت ہے پیٹ بھرنے میں جائز اور ناجائز نہیں دکھتا ہے. یہ صفت کسی انسان میں اگر ہے تو اس صفت کے اعتبار سے وہ حیوان ہوا. لیکن حیوان چونکہ عقل نہیں رکھتا ہے لہذا اسے لوگ کہتے ہیں بے چارہ ہے. مگر یہ انسان تو بے چارہ نہیں ہے، اسے تو خالق نے عقل عطا کی ہے. عقل رکھتے ہوئے بھی اگر یہ جائز اور ناجائز کا خیال نہ رکھے تو نتیجتاً یہ حیوان سے بدتر ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ حیوان جب پستی کی طرف جاتا ہے تو پھر اتنا پست ہوتا ہے کہ حیوان سے اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کی مثال چوپائے جیسی بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. قرآن نے کہا ہے. تو جب کب ہوتا ہے؟ جب نفس ڈومیننٹ ہوتا ہے عقل کے اوپر، تب یہ انسان پستی کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن جب عقل غالب آتی ہے نفس کے اوپر تب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے. اور جب بلندی کی طرف جاتا ہے تو پھر اتنا بلند ہوتا ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ معصوم ملک بھی لرز کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور انسان کامل کہتا ہے کہ جبریل آؤ، تو جبریل کہتے ہیں میں بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، میں بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. اور یہ انسان کامل آگے بڑھتا ہوا کہاں تک جاتا ہے کون بتائے؟ اس لیے کہ جو ایک ساتھ گیا تھا وہ بھی تو سدرہ پر رک گیا. کون بتائے گا کہ یہ انسان کامل کہاں تک گیا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. رک گیا جبریل، کہتا ہے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. جبریل معصوم ہے، رک گیا. میں خاطی انسان ہوں، میں نہیں رکتا. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے سرکار کی خدمت میں عرض کروں، سرکار اتنی دور سے آپ کے ساتھ آیا ہے، آپ صاحب خلق عظیم ہیں، اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ لے جائیے. یہ کون سا اخلاق ہے کہ آپ اتنی دور سے آپ کو لے کے آیا؟ عمران صاحب مجھے لے کے آئے نور باڑی سے، راستے میں ان کا گھر پڑتا ہے، وہاں اترتے گھر میں چلے جاتے، مجھے چھوڑ دیتے. میں کہتے بھیا یہ کون سی بات ہے، آپ آئیں لے کے آئیں تو کم سے کم ہم کو بھی بٹھا دیجیے، ایک کپ چائے پلا دیجیے ساتھ میں. یہ طریقہ تھوڑی ہوتا راستے میں چھوڑ دے کوئی. خلاف اخلاق بات مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی ہے؟ یا رسول اللہ اتنی دور سے آپ کے ساتھ آئے، آپ کو لے کے آیا ہے، آپ نے چھوڑ دیا سدرہ پر، رک آگے بڑھ گئے آپ، یہ کون سے اخلاق؟ اپنے ساتھ لے جائیے. ہم نے تو آپ کے وسیع کا یہ اخلاق دیکھا ہے، کوئی اپنا نہیں کوئی غیر ساتھ ہو جاتا اگر تھوڑی دیر کے لیے
تو اسے کچھ دور تک پہنچانے جاتے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ یا علی آپ کا تو راستہ ادھر ہے، مجھے ادھر جانا ہے، کیا مجھے اچھا نہیں لگا کہ اتنی دیر تک ہم لوگ ساتھ رہے اور ایک دم سے ہم تمہیں چھوڑ کے الگ ہو جائیں؟ ہم نے سوچا کچھ دور تک پہنچا دیں۔ تو یہ تو اخلاق ہے میرے مولا کا۔ بس آپ صاحب خلق عظیم، آپ نے چھوڑ دیا سدرہ پر، آپ آگے بڑھ گئے، جبریل کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ عرض کرتا عجب نہیں پیغمبر اسلام جواب دے، نادان، تو نے میرے کہنے پر غور نہیں کیا، تو نے دیکھا نہیں میں نے کہا ہے جبریل سے آؤ جبریل، یہ اخلاقی کے تقاضے کے بنا پر میں نے کہا کہ آؤ جبریل، ورنہ اگر جبریل اپنی حد پہچانتا ہے تو کیا مجھے جبریل کی حد نہیں معلوم؟ مجھے بھی جبریل کی حد معلوم ہے۔ یاد رکھ، یہ ملک ہے، بشر نہیں ہے جو اپنی حد سے بڑھ جائے۔ یہ اپنی حد پہچانتا نہیں بڑھے گا۔ رک گیا، اس کی منزل تمام ہو گئی۔ میں کہوں گا سرکار یقیناً یہ ملک ہے، اپنی حد پہچانتا ہے، آگے نہیں بڑھے گا، لیکن حضور خود سے بڑھے گا تو جل جائے گا، اپنی حد سے بڑھ جائے گا تو جل جائے گا۔ لیکن آپ ساتھ ہیں سرکار، آپ کہیے میں کہہ رہا ہوں جبریل اگر تم خود سے بڑھو گے تو جل جاؤ گے، میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے سے تم میرے ساتھ آؤ، جب تم میرے پاس رہو گے تو کیسے جلو گے؟ تم تو میرے پاس رہو گے، میرے قریب رہو گے تو کیسے جلو گے بھائی؟ عجب نہیں پیغمبر اسلام جواب دے، نادان، میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں جو اپنی حد سے بڑھ جائے گا وہ میرے پاس رہ کے بھی جلنے سے بچ نہیں سکتا۔ یا علی یا علی انسان کہاں تک جاتا ہے انسان کامل کون بتائیں؟ العقل غالب آتی ہے نفس کو پر، تب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اب بلند ہوتا ہے، مجھے تو موضوع مکمل کرنا ہی تو بات نکلے نہ، بلند ہوتا ہے معلوم ہے انسان میں گھٹنے کی صلاحیت بھی ہے، انسان میں بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ انسان اپنی شخصیت کا معمار خود ہے، جیسا چاہے اپنے کو بنا لے۔ یہ اپنے کو حیوان سے بدتر بھی بنا سکتا ہے، فرشتوں سے بہتر بھی بنا سکتا ہے۔ اپنی شخصیت کا معمار خود ہے، جیسا چاہے اپنے کو بنا لے، حیوان سے بدتر بھی بنا سکتا ہے، فرشتوں سے بہتر بھی بنا سکتا ہے، بہتر بھی بنا سکتا ہے، جیسا چاہے، خود اپنی شخصیت کا معمار ہے۔ بچے بھی بیٹھتے، میسج بھی ہوگا۔ ایک صورت تو یہ اللہ نے ہماری بنائی ہے جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے بھائی، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم چاہتے کہ مثلا ہم خوبصورت ہوتے، گورے ہوتے، ہمارا رنگ گورا ہوتا تو ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ نے جیسا بنا دیا ویسا بنا دیا۔ کوئی صاحب چاہتے کہ ہمارا قد ذرا کم ہے، زیادہ ہو، زیادہ ہوتا تو بہتر، تو قد بڑھا سکتا ہے کوئی خود سے نہیں۔ کسی کا قد ذرا کچھ زیادہ ہو گیا، کہیں زیادہ کچھ لمبائی ہو گئی، کچھ کم ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، اپنا قد بڑھا ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ جو چہرہ بنایا خالق نے، اس میں کسی کا دخل ہے؟ کہ صاحب یہ ناک یہاں پہ اچھی نہیں لگتی ہے، یہ پیشانی پہ ہوتی تو ذرا زیادہ اچھی لگتی، اس میں آپ کو کوئی کمی لگتی ہے؟ نہیں کمی۔ آنکھیں صاحب یہاں نہ ہوتی، مطلب پیچھے ہوتی، مثلا کان چھوٹے ہیں ذرا بڑے ہوتے، ہوتا نا، پیر مثلا کچھ چھوٹے ہوتے، ہاتھ لمبے ہوتے، اس لیے کہ اس دنیا میں قدر اسی کی ہے جس کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ اچھا جیسا یہ انسان چاہتے ہیں آپ ایسا کاغذ پر ذرا پینسل لے کے بیٹھیے، اسکیچ کیجیے۔ مثلا ناک پیشانی پہ ہو، آنکھیں ادھر ہوں، ہاتھ لمبے ہوں، پیر چھوٹے ہوں، یہ ایسا بنائیے۔ انسان نہیں بنے گا انشاءاللہ، اسٹیچو بنے گا۔ کارٹون بنے گا؟ نہیں بنے گا، کارٹون بنے، انسان نہیں بنے گا، کارٹون بنے گا، کارٹون نہیں۔ خالق نے جو چیز جہاں پر رکھ دی ہے وہ اس کو ٹس سے مس نہیں کیا جا سکتا، ہلایا نہیں جا سکتا۔ جو چیز جہاں پر رکھ دی ہے پروردگار عالم نے، چہرہ جیسا بنا دیا۔ یہ ایک چہرہ خالق نے ہمارا بنایا ہے۔
ایک یہ شکل و صورت خالق نے ہماری بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہماری ایک صورت ہم خود اپنی بناتے ہیں. ظاہری صورت اللہ نے ہماری بنائی ہے جو ہم ایک دوسرے کی دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ کے ہم پہچانتے ہیں. ملتی ہے سب کی صورت ہے؟ نہیں ملتی. مل جائے تو پہچانے کیسے بھائی؟ نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی ہے. یہ خالق نے کہا ظاہری صورت ہم بنائے دیتے ہیں، باطنی صورت اپنی تم بنا لو. ظاہری صورت خالق نے بنائی ہے، باطنی صورت ہم بناتے ہیں. باطنی صورت بنتی ہے اخلاق اور کردار سے. جو ہم اپنی باطنی صورت بنائیں گے وہ ہمارے اخلاق سے بنے گی، ہمارے کردار سے بنے گی. جیسا ہمارا اخلاق، جیسا ہمارا کردار، ویسی صورت ہماری باطنی بنے گی. باطنی صورت ہم بناتے ہیں اپنی. اگر ہم نے اپنے اندر انسانوں کی صفتیں ڈیولپ کی ہیں تو ہماری باطنی صورت بھی انسانوں جیسی بنے گی. اور اگر ہم نے اپنے اندر حیوانی صفتیں پیدا کر لی ہیں تو جس حیوان کی صفت ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہے، باطنی صورت اسی حیوان جیسی بنے گی. اللہ کا یہ بھی ایک کرم ہے کہ ہم باطنی صورت ایک دوسرے کی نہیں دیکھ پاتے. ستار العیوب ہے خالق، عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے. غضب ہو جاتا اگر ہماری باطنی صورت ہم ایک دوسرے کی دیکھ لیتے. یہ جو ہم عزت مآب بنے ہوئے ہیں، اب باطنی صورت دیکھ لیتے تو سلام و کلام بند ہو جاتا. صلوات بر محمد و آل محمد. کرم ہے پروردگار کا. باطنی صورت نہیں دیکھ پاتے ہم ایک دوسرے کی. نہیں وہ بنتا ہے کردار سے، وہ بنتی ہے اخلاق سے. باطنی صورت بنتی ہے، ہم ایک دوسرے کی نہیں بنتے. اور جو صورت ہم یہاں بنائیں گے، اختیار کریں گے، اسی صورت میں ہم اٹھائے جائیں گے. اگر انسانی صورت بنائی ہے، باطنی صورت بھی انسانی ہے، تو انسانی صورت میں اٹھائے جائیں گے. اور اگر حیوانی صفتیں ڈیولپ کی ہیں تو حیوانی صورت میں ہم اٹھائے جائیں گے. ایک لفظ عرض کروں، یقیناً اہل بیت ہماری شفاعت کے لیے کافی ہیں، مگر انہوں نے انسانوں کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے، حیوانوں کی شفاعت کریں. تو ہمیں اختیار ہے، ہم جیسا چاہے بنا لیں. یہی تو خالق کو دیکھنا ہے. ہم نے انسان بنایا، تم انسان رہتے ہو. تو ہر انسان آزمائش کی منزلوں سے گزر رہا ہے. بات کو مکمل کرنا ہے وقت کے اندر، اور زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہے. یہ تھوڑی کہ پہلی بار یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میں 1.5-2 گھنٹے پڑھ دوں. 40-45 منٹ کا میرا ٹائم ہے پڑھنے کا. جو ہے کبھی 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو گئے تو وہ بات الگ ہے. تو آزمائش کے لیے تمام انسانوں کو خلق کیا. ہم آزمائش اور امتحان خالق نے ہم کو پیدا کیا. آزمائش امتحان کی منزلوں سے تمام انسان، جیسا انسان ہوتا ہے اس کا ویسا امتحان ہوتا ہے. ہر ایک کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کو حکم تھوڑی ہو جائے گا کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. کوئی مانے گا؟ اگر خالق حکم دے دیتا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو کتنے لوگ مانتے؟ 2 رکعت نماز تو پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. اس میں کیا جاتا ہے بھائی؟ اقیم الصلاۃ کا ہے، اس نے 2 رکعت صبح کی اٹھ کے پڑھنا تو گرا گزرتی ہے. ہوتا بیٹے کو ذبح کرنے کی بات ہے. تو خالق ہر ایک کو تھوڑی حکم دے دیتا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اس کے لیے تو کوئی اس کا خلیل ہو جسے وہ حکم دے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اور حکم اتنا شدید اور سخت کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی بات ہے. ذریعہ حکم اتنا خفیف جسے ناقص نفوس خواب کہہ کے ٹال سکتے ہوں. بھائی لوگ یہی کہتے ہیں خواب دیکھا تھا. بھائی خواب دیکھا تھا، خواب تو خواب ہوتا ہے بھائی، حکم تھوڑی ہوتا. خواب ہوا تھا خواب. اور شیطان جب آیا ہے پاس میں تو یہی تو کہا تھا ارے بھائی خواب ہی تو دیکھا ہے.
جناب اسماعیل سے کہا تمہارے باپ نے خواب دیکھا ہے، اور کہتے حکم پروردگار تمہیں ذبح کہ دور ہو جا مجھے، میں سمجھ گیا تو شیطان ہے. تو کیسے پہچانا؟ کہ دیکھ نہیں رہے نبی کے خواب کو جھٹلا رہا ہے. تو اتنا سخت ہو مگر ذریعے ہو کیا ہے؟ خواب کے ذریعے سے. جناب ابراہیم نے یہی تو کہا ہے، بیٹا میں برابر خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل سے یہی تو کہا تھا. لیکن جناب اسماعیل نے جہاں سے جواب شروع کیا لفظیں بدل دی. یہ نہیں کہا بابا جان جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں اس پر عمل کیجئے، نو یہ نہیں کہا ہے کہ جو حکم پروردگار ہے اس پر عمل کیجئے. یہ کہہ کہ جناب اسماعیل نے دنیا کو بتایا نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوا کرتی ہے. جناب ابراہیم اسماعیل کو منزل ذبح میں لے آئے، لٹا دیا، چھری چلا دی. اب خالق کو بچانا مقصود تھا، کام اور کچھ لینا تھے، بچا لیا. لیکن یہ تو کامیاب ہوئے. ہر ایک کو خالق حکم نہیں دے گا کہ آگ کے سمندر میں چلے جاؤ. نہیں، ہر ایک کو تھوڑی ہوگا. اپنے دوست کو حکم دے گا. جبھی تو علامہ اقبال کہیں گے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ہر آدمی تھوڑی کود جائے گا. آگ سمندر ایک دو. یہ بتائیے ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی آگ چاہیے؟ من دو من لکڑی ہوتی کافی رہتی ہے. وہاں باطل کا استراحت دیکھیے، اور جمع ہو جائے لکڑی، اور آ جائے اور آ جائے، اتنی آگ تیار کر لی کہ اب پھینکنے کون جائے اس کے قریب. ابھی خدا صاحب بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ پھینکنے کون جائے. کیسے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے. منجنیق میں رکھ کے پھینکا گیا. برابر سنتے نہیں منجنیق گھما کے چکر دے کے پھینکا گیا. جناب ابراہیم فضا میں، فرشتوں میں ایک ہلچل. معبود تیرا ایک دوست، ایک خلیل، ایک تیرا فرما بردار بندہ ہے، وہ بھی آگ میں جا رہا ہے. معبود کہ جاؤ تمہاری مدد، اگر بولے قبول کرے تو جاؤ مدد کرو، کرنا چاہتے ہو تو جاؤ مدد کرو. آئے جناب جبریل کہتے ہیں خلیل خدا کوئی حاجت ہے؟ کہ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. کہ جس سے اس سے کہیے، کہ جس سے ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کہنے کی ضرورت. ایک لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. جناب ابراہیم جب منجنیق میں رکھ کے پھینکے گئے ہیں آگ کے سمندر کی طرف، تو ان کا ہاتھ قابو میں ہے، پیر قابو میں ہے، جسم قابو میں ہے؟ نہیں بھائی، نہیں قابو میں. بھائی جب پھینک دیے کہ چکر دے کے یوں راؤنڈ کر کے دے کے پھینکے گئے ہیں، تو نہ ہاتھ قابو میں ہے، نہ پیر قابو میں ہے، نہ جسم قابو میں ہے. مگر جواب سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ دماغ پھر بھی قابو میں ہے. اس کا معنی ہے کہ اگر نبی کا جسم قابو میں نہ بھی ہو تب بھی دماغ قابو میں رہتا ہے، دماغ بہکا نہیں کرتا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یا کتنا صحیح جواب دی جناب. پھینک دیے گئے، خالق نے بچا لیا. بچانا تھا مقصد. امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو ایسے امتحانوں سے گزر جناب ابراہیم 100% کامیاب ہوئے. خالق نے خود کہا ہے ابراہیم کا چند باتوں کے ذریعے سے امتحان فاتمہنا، تمام و کمال امتحان کو پورا کر دکھایا. ذرا سی بھی کمی نہیں رہی بھائی، 0.01% کی بھی کمی نہیں رہی. واللہ فاتمہنا تھوڑی کہتا، ذرا سی بھی کمی نہیں. جسے ترک اولا کہہ سکتے ہیں آپ. نبیوں سے گناہ تو ہوتا نہیں ہے، رسولوں سے گناہ ہوتا نہیں ہے. جو کمی رہ جاتی ہے اسے ترک اولا کہا جاتا ہے. ترک اولا بھی ہوا ہوتا تو خالق فاتمہنا نہ کہتا. وہ کہتا تمام و کمال امتحان کو پورا کر دکھایا. مجھے عرض کرنے دیجئے اگر ترک اولا بھی ان سے ہوا ہوتا تو کبھی منصب امامت عطا نہ کرتا. اس لیے کہ نبیوں سے ترک اولا ممکن ہے، رسولوں سے ترک اولا ممکن ہے، لیکن جہاں سے منصب امامت شروع ہوگا نو ملتا ہی نا. بھئی ہر نبی امتحان کی منزلوں سے گزرا ہے اور کامیاب بھی ہوا ہے، لیکن وہاں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی جسے ترک اولا سے تعبیر کر سکتے ہیں. ابراہیم اس حد تک کامیاب ہوئے کہ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوا. تب خالق نے کہا ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے. اس کو یوں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دنیا میں بہت سے ایگزام ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، جس کا میرٹ میں سب سے اوپر نام ہوتا ہے، جو ٹاپ کرتا ہے. صرف اس کا رزلٹ ہی آؤٹ نہیں ہوتا، بہت سے انعامات بھی ملتے ہیں. کوئی اسکالرشپ ہو، کوئی میڈل ہو، کوئی یہ امتحان انعام بھی ملتا ہے. ہر نبی امتحان کی منزل سے گزرا.
اور کامیاب بھی ہوا. لیکن جیسی نمایاں کامیابی جناب ابراہیم نے حاصل کی کسی نبی نے حاصل نہیں کی. گویا میرٹ میں سب سے اوپر نام ہے جناب ابراہیم کا. تو جب میرٹ میں سب سے اوپر نام ہے اس کے خلیل کا, تو کیا اللہ صرف رزلٹ آؤٹ کرے, کوئی انعام نہ دے؟ لہذا فاتمہن کہہ کے رزلٹ آؤٹ کیا, منصب امامت بطور انعام عطا کیا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ منصب امامت, ارے صاحب وہ تو منصب امامت کوئی معمولی منصب ہے؟ ایک نبی, ایک رسول, ایک صاحب شریعت, پیغمبر, ایک اللہ کا خلیل امتحانوں کی منزلوں سے گزرتا ہے, جب کامیاب ہو جاتا ہے 100% کامیابی, تو خالق کہتا ہے ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں, بس انسانوں کا امام بناتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے اتنی کامیابی کے بعد, ایسی کامیابی کے بعد جناب ابراہیم کو منصب ملا تو کیا؟ امامت کا منصب, مگر انسانوں کے امام بنائے گئے. اتنی کامیابی کے بعد امام بھی بنائے گئے تو انسانوں کے بنائے گئے, کائنات کے امام نہیں بنائے گئے. اب جو ذات ان سے افضل ہوگی وہ کیا صرف انسانوں کے, وہ کائنات کا امام ہوگا. جو ان سے افضل ہوگا, ان سے بہتر ہوگا, وہ کائنات کا امام ہوگا. ان سے افضل کون؟ جناب ختمی مرتبات, فخر الانبیاء, خیر الورا, شمس الضحیٰ, صاحب الاولاق, ختم المرسلین, رحمت للعالمین, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اگر ابراہیم انسانوں کے امام ہے تو سرکار دو عالم کائنات کے امام ہیں, انسانوں کے صرف نہیں ہیں. ان کے پاس 3 منصب ہے تو ہمارے رسول کے پاس بھی 3 منصب ہیں, ورنہ بھی ابراہیم افضل ہوں گے, افضل الانبیاء ہمارے رسول کیسے ہوں گے؟ تینوں منصب ہمارے رسول کے پاس. ابراہیم, بلکہ کہنے دیجیے ابراہیم تو صرف نبی, ہمارا رسول سید الانبیاء ہے. ابراہیم صرف رسول ہے, ہمارا رسول سید المرسلین ہے. ابراہیم انسانوں کے امام ہے اور ہمارا رسول کائنات کا امام ہے, کائنات کا امام ہے, کائنات کا. اچھا, اب رسول کے پاس 3 منصب ہے, نبوت, رسالت اور امامت. نبوت پیغمبر اسلام پر ختم ہوئی ہے, آخری نبی ہیں. آپ نے فرمایا لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. رسالت پیغمبر اسلام پر ختم ہوئی ہے, نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. ایک منصب ابھی اور بچا کہ نہیں؟ امامت کے ختم ہونے کا اعلان تو ہوا نہیں, لہذا امامت کا منصب پیغمبر اسلام کے پاس باقی ہے. تو جب امامت کا منصب باقی ہے تو اب جو پیغمبر اسلام کا جانشین ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ سرکار دو عالم کو جو جانشین ہوگا کیا کہلائے گا؟ نبی تھوڑی کہلائے گا, نبوت ختم ہو گئی. رسول تھوڑی کہلائے گا, رسالت ختم ہو گئی, منصب امامت باقی ہے. تو اب جو رسول کا جانشین ہوگا وہ امام کہلائے گا, اور جس طرح رسول کائنات کا امام ہے اسی طرح ان کا جانشین مولا کائنات ہوگا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. مولا کائنات, ان کا جانشین مولا کائنات کا امام ہوا ہے. ہمارا رسول کائنات کے امام ہے, اسی لیے جب ان کی بات ہوتی ہے تو انسانوں تک نہیں رہتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے آپ پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر قرار پائے. تو وہ عالمین کے لیے ہیں, کائنات کے امام ہیں. تو جب وہ کائنات کے امام ہے تو جو ان کا جانشین ہوگا وہ مولا کائنات ہوگا. اور جس طرح پیغمبر اسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں, اسی طرح ان کا جانشین بھی رسول کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہوگا, تمام انبیاء سے افضل ہوگا. 12 جانشین ہیں پیغمبر اسلام کے, امامت کا سلسلہ آخری امام تک جاتا ہے. 12 امام ہے, خود سرکار دو عالم نے فرمایا تھا میرے 12 جانشین ہوں گے. تو 12 جانشین اور سب کے سب رسول کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں, اس لیے کہ افضل الانبیاء کے جانشین ہیں, لہذا سب کے سب ہیں. 12 جانشین فرمایا تھا, 12 جانشین ہیں, 12 امام. ہمارے تو کسی بچے سے بھی پوچھ لے کوئی, 12 اماموں کے نام سب کو یاد ہے. اچھا, یہ سب مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے آخر کلام میں حضور نے فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, یہ سب مانتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے. لیکن اگر کسی سے ذرا نام پوچھیے کہ یہ 12 جانشینوں کے نام بتا دیجیے تو کتنوں کو یاد ہو گئے مجھے تو نہیں معلوم. علامہ حلی کے زمانے کا واقعہ ہے, کوئی حاکم تھا, اس نے کہا بھائی کیا اتنے فرقوں میں لوگ بٹ گئے ہیں, یہ اختلاف ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس نے تمام علماء کو جمع کیا, تمام فرقے جو علماء کو جمع کیا, کوئی تاریخ معین کی کہ اس تاریخ سب جمع ہو, آپس میں بحث کریں اور اس مسئلے کو ختم کریں. یہ اختلاف کا ہے کہ بھائی سب ایک رسول کے امتی ہے, سب کو ایک ہونا چاہیے.
تمام فرقے کے علماء جمع کیے گئے. علامہ ہلی بھی تشریف لے گئے شیعوں کی طرف سے, یہ گئے وہاں جا کے بیٹھے, سب جمع ہو گئے. تو وہ کہتا کہ بھئی ہم نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا کہ تمہارے جو اختلافات ہیں ختم ہوں. یہ کیوں آپس میں بٹے ہوئے ہوتی ہے 70 فرقوں میں؟ سب کو ایک ہونا چاہیے, بحث کر لو تم لوگ. تو علامہ ہلی کہتے کہ روایت کہاں آپ اتنا اپنا وقت ضائع کیجیے گا, قیمتی وقت. بلایا سب کو, میں ایک سوال پوچھے لیتا ہوں, اگر اس پر سب متفق ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ابھی حل ہوا جاتا ہے, یہی حل ہوا. کہہ رہے ہیں جو مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا وہ آپ کے ایک سوال سے حل ہو جاتا. ہاں میں ابھی ایک سوال پوچھے لیتا ہوں. پوچھیے کیا یہ جو سب علماء بیٹھے ہیں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, علماء ہیں سب, ان سے یہ پوچھے کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں سرکار دو عالم نے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے؟ سب نے فرمایا ہاں. سب نے کہا ہاں بے شک یہ حضور کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے. کہ سرکار اتنا اور کرم کر دیجئے, یہ سب علماء ہیں, جب انہیں معلوم کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے تو ان کو رسول کے 12 جانشینوں کے نام بھی معلوم ہوں گے. اتنا اور کرم کر دیجئے کہ سب کو ایک ایک قلم اور کاغذ دے دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ رسول کے 12 جانشینوں کے نام لکھ دیں. حاکم کو حکم تھا, فوراً قلم اور کاغذ, اس نے کہا ماں لاؤ, لائے جائیں قلم اور کاغذ. میں کہوں گا علامہ ہلی یہ قلم اور کاغذ منگوا کے کیا کسی وقت کا انتقام لے رہے ہیں؟ کوئی انتقام لے رہے ہیں آپ؟ آگے قلم اور کاغذ دے دیے گئے سب کو کہ بھئی آپ لوگوں نے اقرار کیا ہے, ابھی اقرار کیا ہے سب کے سامنے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. آپ سب عالم ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو رسول کے 12 جانشینوں کے نام بھی معلوم ہوں گے. کہاں ہاں ہمیں معلوم ہے. کہا لکھیے ذرا اس کاغذ پر, سب لوگ لکھیے 12 جانشینوں کے نام, رسول اسلام کے 12 جانشینوں لکھ دیجیے. اور جلدی قلم چلے, سب نے 12 نام لکھنے میں کتنی دیر لگ گئی, سب نے 12 نام لکھ دیا. کہا لکھ گئے. کہا آپ ایک ایک پرچہ لے گئے, کسی کو کھڑا کر دیا کہ بھائی ایک ایک عالم سے لیتے جاؤ, پڑھتے جاؤ. ایک نے پرچہ لیا ہے, پڑھنا شروع کیا, 12 نام, 4 تک تو صحیح چلے, اس کے بعد 5ویں میں 12 نام پڑھ دیے, سنا دیے. یہ 12 کچھ اور, اس کے بعد دوسرے عالم سے لیا, وہ جو نام پڑھے جانے لگے تو یہ 12 کچھ اور تھے. اب جو دوسرا پرچہ پڑھا گیا تو اس میں وہ 12 کچھ اور. تیسرے عالم کا پرچہ لیا گیا, اب اس نے اس کے نام جو پڑھے گئے اس میں جو لکھے ہوئے تھے تو وہ 12 کچھ اور تھے 2 پرچوں میں. اس میں کچھ اور فرق نظر آیا. یعنی کسی نے بنی امیہ سے کچھ کم کیا, بنی عباس میں سے تعداد بڑھائی, کسی نے بنی عباس کی تعداد گھٹائی, بنی امیہ کی تعداد, 12 کی تعداد پوری کر دی کسی صورت سے. جب ناموں میں فرق دیکھا حاکم نے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں, 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 حیرت سے دیکھ کے مجمع کو کہتا ہے کہ ابھی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کہہ رہے تھے کہ جانشینوں کے نام معلوم ہے, ابھی تو آپ نے کہا کہ 12 جانشین, رسول کے 12 جانشینوں کے نام معلوم ہے, اب تو سب نام آپ کے الگ الگ ہیں. یہ کیا بات ہے, یہ سب الگ الگ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کے بعد علامہ ہلی سے کہتے ہیں اچھا علامہ ہلی جب تشریف لے گئے تھے تو وہاں اکیلے نہیں گئے تھے, کچھ بچوں کو اپنے ساتھ لیتے گئے تھے. وہ کچھ بچوں کو اپنے ساتھ لیتے گئے تھے. جب ان سے کہا اچھا آپ بتائیے رسول کے 12 جانشین, کہا حضور ہم کیا بتائیں, ہم ان بچوں کو اسی لیے لے کے آئے ہیں, ہم ان بچوں کو اسی لیے لے کے. بیٹا کھڑے ہو, ذرا 12 امام کے نام بتاؤ. اس نے پہلے سے لے کے شروع کیا, دوسرے سے, پہلے حضرت علی علیہ السلام, دوسرے امام حسن علیہ السلام, تیسرے امام حسین علیہ السلام, چوتھے علی ابن, اور اس نے 12 کے نام گنا دیا. کہا تم بیٹھ جاؤ. دوسرے بچے سے کہا تم بیٹا کھڑے ہو. اس نے 12 پہلے سے لے کے 12 تک وہی ترتیب, وہی نام, نہ نام بدلے نہ ترتیب بدلی. دوسرے تیسرے سے کہا تم کھڑے ہو. 3-4 بچوں سے کہا کہ پڑھو, نہ میں نے عرض کیا کہ نہ نام بدلے نہ ترتیب بدلی. جس ترتیب میں پہلے نے بیان کیے تھے اسی ترتیب میں دوسرے نے, تیسرے نے, سب نے بیان کیا. اب وہ حاکم جو تھا کبھی ان علماء کو دیکھتا ہے اور کبھی ان بچوں کو دیکھتا ہے, سوچتا ہے یہ علماء ہیں, ان میں اتحاد نہیں, یہ بچے ہیں, ان میں اختلاف نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. حیدری تو رسول کے 12 جانشین ہیں امام. ہمارے بچوں کے نام بچوں کو سکھائے جاتے ہیں, بچے آغوش مادر میں سیکھ لیتے ہیں. بیٹا اللہ, 1 پنجتن, 5 امام, 12 معصوم.
14 اور جتنے سبق ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن جو آغوش مادر میں پڑھا دیا جاتا ہے وہ کبھی نہیں بولتے. 12 امام ہے، 12 امام. امامت نبوت کے ڈیفنس لائن کا نام ہے، اور نبوت توحید کی ڈیفنس لائن کا نام ہے. امام رسول نے فرمایا 12 جانشین 12 ہے. جو پہلا تھا اس کا بڑے اہتمام سے اعلان ہوا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی. رسول نے فرمایا 12. اچھا آپ دیکھیں، بس یہ مسائل تک جانا ہے. 12 جانشین رسول اسلام نے فرمایا. یہ جتنے 12 رسول کے جو 12 جانشین ہیں، آپ ان میں سے جس کو دیکھیں گے، جو شان پہلے کی ہے وہی شان دوسرے کی ہے، وہی تیسرے کی ہے، وہی چوتھے کی ہے، وہی سب کی شان ہے. سب جو صفات پیغمبر اسلام میں، وہ سارے صفات ان میں نظر آئیں گے آپ کو. سوائے مرتبہ ختم نبوت کے سارے صفات آپ کو جانشینان پیغمبر اسلام میں ملیں گے. اور مجھے کہنے دیے اگر وہ سارے صفات نہ ہوں ان میں تو انہیں رسول کا جانشین ہونے کا حق نہیں ہے. وہ سارے صفات ان میں موجود ہیں جو رسول میں تھے، سارے صفات موجود ہیں. اما کئی ناموں کا فرق ہوتا ہے، یہاں تو برائے نام بھی فرق نہیں ہے. اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. ہر امام ہمارا اپنے وقت کا محمد ہے. کربلا میں جو حسین پہ پانی بند نہیں ہے، 61 ہجری کے محمد پہ پانی بند ہے. محمد پہ پانی بند ہے. محمد اپنے وقت کے محمد ہیں. اہل بیت رسول سے الگ نہیں ہے. جس بات ہوئی وہ آپ نے فرمایا ہے کہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے. تو یہ محمد پر پانی بند ہے. یہ مصائب میں جو مبتلا کیا جا رہا ہے یہ 61 ہجری کے محمد پر. رسول نے فرمایا ان کے لیے مجھ سے، میں ان سے ہوں. حسین منی وانا میرا. یہ نہ ہوتے 61 ہجری میں تو اسلام ہم تک پہنچا ہوتا. جی نہیں، ختم ہو گیا ہوتا، مٹ گیا ہوتا اسلام. اسلام ہم تک پہنچ نہیں سکتا تھا. یہ حسین کی قربانی کے صدقے میں اسلام ہم تک پہنچا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حسین نے بیعت آخر کیوں نہیں کر لی؟ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو پھر حسین کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھی. اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ علامہ مودودی کے سامنے بھی ایک آدھ مجلس میں علامہ مودودی سے بھی کسی نے سوال کیا تھا، بڑا عمدہ جواب دیا انہوں نے. ان سے جب بڑی شخصیت ہے بھائی، عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہے، تفہیم القرآن تفسیر انہوں نے لکھی ہے علامہ مودودی. جب کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آخر جب سب نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کہ یہ اپنے اپنے سوچنے کا طریقہ ہے، انداز ہے. تم یہ کہتے ہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی کسی اور نے بیعت کر کیسے لی؟ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو کسی اور نے بیعت کر کیسے لی؟ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی، فرزند رسول نے بیعت نہیں کی، ذمہ دار اسلام نے بیعت نہیں کی ہے تو ہم بیعت کیسے کر لیں؟ نہیں کرنا چاہیے تھی. بیعت کیسے کر لیں؟ حسین بیعت کر لیتے تو اسلام مٹ جاتا. حسین نے بھرا گھر قربان کر کے اسلام کو قیامت تک کے لیے بچا لیا ہے. اور اب یاد رکھیے، میں عرض کیا کرتا ہوں اس منزل پر کہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دین پناست حسین. حسین دین کے پناہ ہے، حسین کی پناہ میں دین ہے. دین کو کوئی خطرہ نہیں. قیامت تک کے لیے حسین نے بچا لیا ہے اسلام کو. کہنے والا کہتا رہا ہے جس نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا کے بعد اب کسی کربلا کی ضرورت نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا، حسین نے بچا لیا ہے. اور اسلام کو، مسلمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. اتنی بڑی قربانی دے کے بچایا. جبھی تو اس شعر کے جواب میں جوش ملیح آبادی نے جوش میں آگے گائے کہ تجدید کربلا کی تجھے فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد. وہ اسلام تو مطمئن ہے، اس لیے کہ حسین نے بھرا گھر دے کے اسلام بچا لیا ہے قیامت تک کے لیے. میں سب کچھ تو قربان کر دیا حسین نے. نبیوں نے، رسولوں نے راہ خدا میں قربانی دی ہے، مگر ان کی قربانیوں کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ کیا قربان کیا ہے. لیکن جب حسین کی قربانیوں کو دیکھیں گے تو یہ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کیا نہیں قربان کیا حسین نے. بھرا گھر لٹا دیا حسین نے. ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹا دیا. 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھائے حسین نے. لاشوں پر لاشیں، لاشوں پر لاشیں حسین اٹھا. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، ذاکر پڑھ دیتا اور آپ سن لیتے ہیں.
ایک دوپہر میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھانا کتنی بڑی بات ہے. 72 لاشیں اٹھائے فرزند رسول اللہ اکبر. 3 دن کی بھوک اور پیاس, لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں. اور 3 دن کی بھوک اور پیاس ہم بیان کرتے ہیں. 10 محرم کو چوتھا دن تھا بھائی. 7 محرم سے پانی بند تھا, 10 محرم کو تو چوتھا دن ہو گیا تھا. اور کیا صرف پیاسے تھے؟ پیاس میں اضافے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ بھی تو سب موجود تھے. جب آدمی تقریر کرتا ہے تو اس کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب آدمی محنت کا کام کرتا ہے تب اس کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. جب دل کو صدمہ پہنچتا ہے تب انسان کی پیاس بڑھتی ہے. جسم پر اگر زخم آ جائے تو زخمی انسان بھی بار بار پانی مانگتا ہے, اس کی پیاس بھڑکتی ہے. یہ سارے اسباب بھی تو کربلا میں موجود تھے. ہائے میرا آقا کتنا پیاسا تھا, اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. مولا حسین بار بار تقریر کر رہے تھے, مجمع کے سامنے ظالموں کے سامنے جا کے کہتے تھے تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, میری خطا کیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرا دیا؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں بار بار تقریر کر رہے ہیں مولا جا کے, معلوم پیاس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. جب کوئی جانثار آواز دیتا ہے آقا میری مدد کو آئیے, تو مولا ہر جانثار کے سرہانے پہنچتے. اور کیا یوں ہی پہنچ جاتے ہیں؟ دشمن پر حملہ کرتے ہیں, دشمن کو اتنی دور تک بھگاتے ہیں کہ اطمینان سے اس کے سرہانے بیٹھ کر وصیتیں سن سکیں. اور جب وہ دم توڑ دیتا ہے تب اس کی لاش لے کے خیمے تک آتے ہیں. کتنی محنت کر رہے ہیں آقا, پیاس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جب کوئی جانثار دم توڑ دیتا ہے تو دل کو صدمہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اب اندازہ لگائے پیاس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پیاس میں اضافہ. اور میرا آقا زخمی کتنا تھا, اس کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے لگائیے. چوتھے امام فرماتے ہیں جب میرا بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے تو جس پر اتنے تیر لگے تھے کہ میں بابا کو پہچان نہیں سکا, پہچان نہیں سکا, اتنا تیر لگے. اب آپ ذرا سوچیے آقا میرا کتنا پیاسا تھا, کتنا پیاسا تھا, کتنا پیاسا تھا. اندازہ نہیں لگا, اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, اتنا پیاسا تھا میرا آقا. اور اتنی پیاس کی شدت میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد ایسا جہاد کیا میرے آقا حسین نے کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی. دنیا سوچتی تھی کہ کیا جنگ کریں گے اب حسین, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے 72 لاشیں اٹھائے ہیں حسین نے, کیا مگر جیسی جنگ تو فرزند رسول لگی ہے تاریخ میں مثال نہیں ملتی. بس 1 منٹ کی زحمت, مجلس تمام کروں. ثانیہ زہرا کی زبانی سنیے کہ مولا نے جنگ کیسی کی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو جناب زینب اپنے گھر نہیں گئی, اپنے گھر نہیں گئی. روز چوتھے امام کے پاس آگے جناب عبداللہ بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, چلے جاتے تھے. کچھ دن کے بعد جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ اے زین العابدین اپنی پھوپھی سے کہیے کہ وہ گھر بھی تو انہی کا ہے, اپنے گھر تشریف لے چلے. کچھ اس انداز سے جناب عبداللہ نے کہا کہ چوتھے امام نے آگے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں عبداللہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر تشریف لے جائیے. کہا بیٹا تم کہہ رہے ہو تو میں جا رہی ہوں اپنے گھر, میں جا رہی ہوں اپنے گھر. جناب زینب اپنے گھر آئیں اور آتے ہی جناب عبداللہ سے کہتی ہیں اے عبداللہ کیوں بلایا ہے ہمیں, کیا آپ کو اون محمد کے بارے میں کچھ جاننا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اون محمد کیا ہوئے؟ کہا نہیں شہزادی اس لیے نہیں بلایا ہے, اون محمد کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا ہے, انہیں تو ہم نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آقا وہ قربان ہو جائے. کہ پھر کیا جاننا چاہتے, کیوں بلایا ہے؟ کیا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں درباروں میں کس طرح سے گئی, میں بازاروں میں کس طرح پھرائی گئی؟ جناب عبداللہ کہتے نہیں اس لیے نہیں بلایا شہزادی. کہ پھر کیوں بلایا ہے؟ کہ شہزادی میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا آقا 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد کربلا میں لڑا کیسے, اس نے جنگ کیسی کی, اس نے تلوار کی شان کی جلائی. بھئی یہ سننا تھا. جناب ثانیہ زہرا کہتی اے عبداللہ کیا پوچھتے ہیں آپ, میرا بھائی نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی اب جو تلوار چلائی تو میرا بھیا کی تلوار چل رہی تھی. دشمن کہہ رہا تھا حسین
حسین تلوار روک لو، تمہیں عباس کا واسطہ، تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تمہیں قاسم و محمد کا واسطہ. اور میرا بھیا کہتا جاتا تھا ہائے تم نے میرے عباس کے شانے غلب کر دیے، تم نے میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، تم نے میرے قاسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہائے تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. علی اصغر کو بھی تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم لن قتلت الحسین واصحابہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب محمد باقر خان صاحب اور نور جہاں بیگم مرحومہ، امتیاز حسین مرحوم، شمیمہ خاتون، رئیس امتیاز اور تقی حسن مرحوم کی روح کی شادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.